اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ صبر رضا الہی کے پیکر صحابہ کرام اور ان کے اہل خانہ اور ہمارے گھروں کے لیے آئیڈیل۔ صحابہ کرام میں سے کوئی جب صبح کو نکلا شام کو اپنے گھر واپس آتا تو خاتون خانہ کا رویہ کیسا مثالی اور بہترین اور اطمینان بخش ہوتا۔ آج ایسا رویہ بھی مفقود کیوں ہو چکا ہے۔ ایک مرتبہ ام سلیم رضی اللہ عنہا کے صاحبزادے بیمار ہو گئے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ انہیں بیمار چھوڑ کر کام پر چلے گئے۔ اسی دوران میں صاحبزادے کا انتقال ہو گیا۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا نے ان پر کپڑا ڈالا، جس کوٹری میں انتقال ہوا لاش اسی میں رہنے دی اور آ کر حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے لیے کھانا تیار کرنے لگیں۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ روزے سے تھے اور ام سلیم رضی اللہ عنہا نے یہ پسند نہ کیا کہ افطار وغیرہ سے پہلے انہیں اس جان کا غم میں مبتلا کریں۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ شام کے وقت گھر آئے، بچے کا حال پوچھا اور اسے دیکھنے کے لیے کوٹری میں جانے لگے، لیکن ام سلیم نے کہا وہ بہت اچھی حالت میں ہے، اسے دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ لوٹ آئے اور مطمئن ہو کر افطار کرنے لگے۔ ام سلیم رضی اللہ عنہا نے اپنے شوہر کے استقبال کے لیے حسب معمول سنگار بھی کیا اور گھر کی فضا پر حادثے کا معمولی اثر بھی نہ ہونے دیا۔ رات حسب معمول ہنستے کھیلتے گزاری۔ تہجد کے وقت ام سلیم رضی اللہ عنہا نے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے کہا، ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، فلاں قبیلے کے لوگ عجیب ہیں، انہوں نے اپنے پڑوسیوں سے کوئی چیز عاریتاً مانگی، پڑوسیوں نے دے دی، مگر یہ اسے اپنی سمجھ کر بیٹھ گئے اور اب وہ اپنی چیز مانگتے ہیں تو یہ ان پر خفا ہوتے ہیں، انہوں نے بڑا برا کیا، یہ تو انصاف کے سری خلاف ہے۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے کہا۔ اس پر ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولیں، آپ کا بیٹا بھی اللہ نے عاریتاً آپ کو دیا تھا اور اب اس نے اسے واپس بلا لیا ہے، وہی اس کا مالک تھا، ہمیں صبر کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ ابو طلحہ یہ سن کر حیران رہ گئے اور جا کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ ام سلیم نے میرے ساتھ ایسا معاملہ کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، ابو طلحہ، اللہ نے تمہاری گزشتہ رات میں تم پر بڑی برکتیں نازل کی ہیں۔ یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے ہونے والی برکت، فضل، رحمت، خیر، عافیت اور کرم کو سمجھا ہی نہیں جا سکتا اور نہ ہی سمجھ آ سکتی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔